شروع خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خالق اور مالک کے بابرکت نام یا اللہ کے ساتھ جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی۔ السلام علیکم ناظرین، مجھے میاں عمران ارشد کہتے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پاکستان پوچھتا ہے۔ پاکستان پوچھتا ہے کہ دراصل وطن عزیز اسلامی جمہوریہ پاکستان میں بسنے والے عام عوام کی کوئی حیثیت، کوئی اوقات باقی ہے یا نہیں؟ کیا یہ گاجر مولی کی طرح چھلنے، کٹنے، مرنے کے لیے بنے؟ کیا مالک کائنات نے ان کو کرۂ ارض پر ایک ایسی مخلوق کے طور پر پیدا کیا ہے جس کے مرنے سے کہیں انسانیت کو، کہیں حکومتوں کو، کہیں اعلیٰ ایوان میں کسی کو فرق ہی نہیں پڑتا ہے؟ یا پھر ان کا وجود ہی اس مقصد کے لیے ہے؟ وطن عزیز اسلامی جمہوریہ پاکستان کے معروضی حالات، جس میں یہاں پر سٹیبلٹی نامی چڑیا کا موجود نہ ہونا، سیاسی عدم استحکام نامی بندر کا موجود ہونا، یہاں پر عام آدمی کی عزت اور اہمیت نامی چڑیا کا اس علاقے سے کوچ کر جانا، ان تمام چیزوں کے نتیجے میں اس وقت وطن عزیز اسلامی جمہوریہ پاکستان کے باسی گاجر مولی کی طرح کٹ رہے ہیں، کہیں مر رہے ہیں، کہیں ببتا کر رہے ہیں، کہیں درخواست کر رہے ہیں۔ پوری دنیا کے لیے بیرون ملک جانا ایک خواب ہوتا ہے، اور خواب جب وہ اپنی آنکھوں میں سجاتے ہیں، اس کی تعبیر کے لیے وہ پوری محنت کرتے ہیں، اور اس محنت کے نتیجے میں وہ اپنے خاندان، قبیلے کے لیے روشن مستقبل کی نوید ثابت ہوتے ہیں۔ لیکن پاکستان ایک ایسا بدقسمت ملک ہے جہاں پر نظام، جہاں پر حکومت، جہاں پر انتظامیہ موجود نہ ہونے کی وجہ سے پاکستان کے لیے گلف، یورپ، ملائیشیا، لاؤس، کمبوڈیا، تھائی لینڈ اور پھر برما، یہ ممالک بڑی بدقسمتی کئی دفعہ ثابت ہوتے ہیں۔ اس وقت لوگ اپنی جمع پونجی نہیں بلکہ قرضے لے کر وطن عزیز اسلامی جمہوریہ پاکستان کو چھوڑ کر جانے کی جہد میں لگے ہوئے ہیں۔ ماضی کو اگر دیکھا جائے تو جو رش مساجد میں یا تعلیمی اداروں میں یا ہسپتالوں میں نظر آتا تھا، اب اس سے زیادہ رش جو ہے وہ آپ کو پاسپورٹ آفیسز کے باہر نظر آ رہا ہے۔ یہ تمام وہ پاکستانی ہیں جو جوان سال ہیں، ان کی عمریں دیکھیں، آپ کو جوان لوگ نظر آئیں گے۔ یہ سیر سپاٹوں کے لیے باہر نہیں جانا چاہتے ہیں، یہ اپنے ملک کو، اپنی دھرتی ماں کو چھوڑنا چاہتے ہیں تاکہ اپنی حقیقی ماں، اپنے حقیقی باپ، اپنی حقیقی بہنوں، اپنے حقیقی بھائیوں اور اپنی بیویوں اور بچوں کو روشن مستقبل کی طرف گامزن کر سکیں۔ اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جب مارکیٹ میں اتنا زیادہ ریسورس اویلیبل ہوتا ہے تو پھر مافیا بھی دندناتا پھرتا ہے۔ اس وقت موجودہ سچویشن یہ ہے کہ وطن عزیز میں مافیاز جو لوگوں کو نوچتے ہیں، اینٹتے ہیں بیرون ملک جانے کے نام پر، اور پھر ان کی جانیں بھی لے لیتے ہیں۔ ہم نے کل کے پروگرام میں ایسا کیس رپورٹ کیا ہے، وہ دندناتے پھریں۔ آج آپ کو ایسے لوگوں سے ملوائیں گے جو روشن مستقبل کا خواب دیکھ کر کال سینٹرز میں نوکری کے نام پر وطن عزیز اسلامی جمہوریہ پاکستان سے کبھی تھائی لینڈ جا رہے ہوتے ہیں، کبھی کمبوڈیا جا رہے ہوتے ہیں، کبھی ملائیشیا جا رہے ہوتے ہیں۔ اور ان کا مستقبل کیا ہے کہ چائنیز کی گولڈن ٹرائی اینگل جو بدنام زمانہ ترین گولڈن ٹرائی اینگل ہے، یہ وہاں جاتے ہیں، وہاں پر جا کر پھنس جاتے ہیں۔ پھر یقین مانیں ایک چینی کے کتے کی حیثیت زیادہ بہتر ہوتی ہے ایک پاکستانی لڑکے یا ایک پاکستانی لڑکی سے، چاہے پھر وہ انڈین لڑکا یا لڑکی ہو، چاہے پھر وہ بنگالی لڑکا یا لڑکی ہو۔ لٹرلی اس گولڈن ٹرائی اینگل میں ایک عام انسان سے زیادہ اہمیت ایک چائنیز کے ملکیت والے کتے کی ہے، کیونکہ یہاں سے لوگوں کو لے جایا جاتا ہے سہانے خواب دکھا کر، اور یہ وہاں پر جہاں فشانی سے کام کرنے کے لیے جاتے ہیں کہ ابے دا شملہ اچا کرانگا، شریکاں دے سینے تے بہ کے موم دلانگا۔ اور نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہ وہاں جاتے جو لینڈ کرتا ہے مافیا کے ہتھے چڑھ جاتا ہے۔ اس میں تھائی مافیا بھی شامل ہے، اس کے اندر پاکستانی مافیا بھی شامل ہے، اس کے اندر جو ہے کمبوڈین مافیا بھی شامل ہے، اس میں برمن مافیا بھی شامل ہے، اور ایونچولی یہ تمام مافیا جا کر جو سجدہ ریز ہوتے ہیں وہ چائنیز مافیا کے پاس ہوتے ہیں۔ اور بتایا جا رہا ہے کہ اس گولڈن ٹرائی اینگل میں 7,000 سے زیادہ چائنیز ویئر ہاؤسز ہیں، کمپنیز ہیں جو صرف اور صرف ایک کام کرتی ہیں، کور ہے
لٹرلی کور بتایا یہ جاتا ہے کہ ہم آپ کو ایک کال سینٹر میں نوکری کے لیے لے کر جا رہے ہیں، لیکن اس کال سینٹر کا کام یہ ہے کہ یورپ میں موجود جواں سال لوگوں کے اکاؤنٹس خالی کروانے ہیں، آپ نے امریکہ میں موجود لوگوں کے اکاؤنٹس خالی کروانے ہیں، آپ نے گلف میں موجود شیخوں کے اکاؤنٹس خالی کروانے ہیں، جھانسا دینا ہے اگر وہ مرد ہیں تو لڑکی بن کے، اگر وہ لڑکے ہیں تو لڑکی بن کے، اور لڑکی ہیں تو لڑکے بن کے، یعنی آپ نے کسی بھی طرح ان کو ہنی ٹریپ کرنا ہے۔ تو پاکستانی بچے، لڑکے اور خاص طور پر لڑکیاں جس وقت ہنی ٹریپ نہیں کر پاتے تو یقین مانیں ایسی فوٹیجز بھی موصول ہوئی ہیں جس میں وہ برہنہ ہیں، جسم پر لباس نام کی چیز نہیں ہے، اور ان کی شرمگاہوں پر باقاعدہ کرنٹ لگایا جا رہا ہے اور ان کو اذیت اور تکلیف کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اب ان کو دو رستے دیے جاتے ہیں۔ پہلا رستہ کہ کام تو کرنا پڑے گا because we have paid for you and if you want to go back home there is only one way، جاؤ پیسہ لے کر آؤ۔ اور پھر ماں باپ جنہوں نے پہلے بوریاں بھر کے بچوں کو باہر بھجوایا ہوتا ہے، اب وہ بوریاں بھر کے بچے کو واپس لانے کے لیے پیسہ دے رہے ہوتے ہیں۔ اور اس تمام معاملے میں اگر کوئی اندھا ہے، گونگا ہے، بہرا ہے تو میرا ریاستی نظام ہے، میرے سرکاری ملازمین ہیں، میرا دفتر خارجہ ہے جو نہ دیکھنا چاہتا ہے، نہ سننا چاہتا ہے، نہ بولنا چاہتا ہے۔ تو پھر آج کا پروگرام ان اندھی آنکھوں، بہرے کانوں اور گونگی زبانوں کے نام۔ ہمت ہے تو کچھ کر کے دکھائیے۔ تو ان کی کہانی انہی کی زبانی، لیکن ایک بریک کے بعد اگر آپ چاہتے ہیں کہ مافیا آپ کے پاسپورٹ پر ٹھپے نہ چھوڑے، بالکل اس طریقے سے جیسے فواد فیاض صاحب کے پاسپورٹ پر، پاکستانی پاسپورٹ پر مافیا نے اپنے ہاتھوں سے تحریریں لکھی ہیں اور ان کو پاکستان سے باقاعدہ اس طریقے سے جیسے ایک مچھلی کو کانٹا لگا کر پکڑا جاتا ہے، ان کو ان کے مسائل اور مجبوریوں کی وجہ سے یہاں سے پکڑا گیا، گھیرا گیا اور گھیر کر باقاعدہ بیرون ملک لے جایا نہیں گیا بلکہ منگوایا گیا ہے۔ اور جب یہ وہاں پہنچتے ہیں تو ان کو ایک کال سینٹر کی آڑ میں بلایا گیا تھا، لیکن وہاں جا کر پتا چلتا ہے دس از ناٹ اے کال سینٹر، دس از اے اسکیم سینٹر۔ اور پھر اس اسکیم سینٹر میں مجبوراً ان کو نوکری کرنی پڑتی ہے، اور کیا کیا چیز انہوں نے بھگتی اور کس طریقے سے یہ پاکستان واپس آنے میں کامیاب ہو پائے، وہ تمام چیزیں آج آپ کے سامنے رکھیں گے، اور وہیں یہ بتائیں گے کہ اس سبز پاسپورٹ کی تکریم کے حوالے سے بحیثیت پاکستانی ہم لوگ انڈیویجولی کیا بدبختی سمیٹ رہے ہیں، کیا سلوک کر رہے ہیں سبز پاسپورٹ کے ساتھ ہم، اور وہیں ہماری حکومتیں جو ہیں ان پاکستانیوں کے حوالے سے جو پاکستان کے مسائل کو دیکھتے ہوئے نا امید ہو جاتے ہیں بدقسمتی کے ساتھ، اور اپنے خاندان قبیلے کے لیے بہتر معاش سمیٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ صاحب لمس کے ایسوسیٹ رہے ہیں، وہاں پر جاب کرتے رہے ہیں، اور لمس کو چھوڑ کر یا بیرون ملک جاتے ہیں، اور کس طریقے سے گولڈن ٹرائنگل کے ہتھے چڑھتے ہیں۔ اور یہ وہ بدنام زمانہ گولڈن ٹرائنگل ہے جو ایک نہیں، دو نہیں، 3 ملکوں پر مشتمل ہے، اور یہاں پر جانے والے جو ہیں وہ جان جوخم میں ڈال کر ہی واپس آتے ہیں، اور بسا اوقات تو واپس آ بھی نہیں پاتے، کیونکہ سینکڑوں پاکستانی مرد، خواتین، بچے اپنے ماں باپ کے بہتر مستقبل کے لیے، اپنی نوجوان نسلوں کے بہتر مستقبل کے لیے وہاں پھنسے ہوئے اور روزانہ ایک بدقسمتی کاٹتے ہیں۔ فواد بھائی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کی صحت ٹھیک ہے؟ بالکل، اللہ کا پہلے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے مبارک معاملہ کرے کہ آپ خیر سے وطن عزیز اسلامی جمہوریہ پاکستان واپس آ گئے ہیں، اور اس ملک واپس آ گئے جہاں سے آپ یہ سمجھ کر گئے تھے کہ اس کو چھوڑ کر جانے میں آپ کے لیے عافیت ہے۔ گولڈن ٹرائنگل کیا چیز ہے؟ اچھا، سب سے پہلے تو آپ کا ازحد شکریہ، اور پھر اس کے بعد سب سے پہلے اللہ کا شکریہ، اس کے بعد آپ کا شکریہ کہ اس جہنم سے اللہ نے بچا لیا۔ میں نے اپنے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہاں بحفاظت نکال لیا، تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا، مجھے میرے پیسے ملے یا نہ ملے، لیکن میں کوشش یہ کروں گا کہ باقی جو پاکستانی روزانہ کی بنیاد پہ، باقی کمپنیوں کو چھوڑو، ہماری کمپنی میں 4 سے 5 لوگ تو روزانہ کی بنیاد پہ پاکستانی آ رہے تھے۔ اچھا، آپ گولڈن ٹرائنگل کی بات کریں تو گولڈن ٹرائنگل یہ تائی لینڈ، میانمر جس کا پرانا نام برما ہے، اور لاؤس، یہ ایشیا کی کنٹریز ہے، ایسٹ ایشین کنٹری ہے، ٹھیک ہے، لاؤس یہ ایسٹ ایشیا کے کنٹریز ہے۔ یہ جس طرح ہمارا سی پیک ہوتا ہے نا، اکنامک زون، اسی طرح یہ چائنا کا ایک قسم کا اکنامک زون ہے وہاں پہ کرنسی بھی چائنیز چلتی ہے، یوان چلتی ہے وہاں پہ۔ تو جاب کے بہانے آپ کو وہاں پہ بلا لیا جاتا ہے، وہاں کی جو پولیس ہوتی ہے، لو کی پولیس بھی ہوتی ہے، لیکن وہاں پہ ساتھ ساتھ سارا کچھ چائنیز کا کنٹرول ہے،
اور وہاں پہ جو سب کچھ ہوتا ہے وہ چائنیز مافیا کے انڈر ہی ہوتا ہے، اور ان کے ساتھ پاکستانی ایجنٹس، انڈین ایجنٹس، اسی طرح افریقہ کے ممالک روانڈا ہو گئے، یوتھوپیا ہو گیا، فلپینز ہو گیا، ملیشیا ہو گیا، ان ممالک کے لوگ آتے ہیں اور وہاں کام کرتے ہیں، اسکیمنگ کرتے ہیں۔ اچھا، یہ اسکیمنگ کیا ہے؟ یہ وہی اسکیمنگ ہے جو ٹیلی فون کے ذریعے آپ نے عربیوں کے اکاؤنٹس خالی کروانے ہیں، یا یورپ میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو گھیر کر لڑکی بن کر، یا جیسے بھی ان کے اکاؤنٹ سے پیسہ نکلوانا ہے؟ نہیں، یہ ایسا ہے نا، وہاں پہ یہ بات اب مجھے کنفرم نہیں، لیکن وہاں پہ 7,000 کی اسکیمنگ کمپنیاں ہے اس گولڈن ٹرائنگل۔ ہر کمپنی مختلف کام کرتی ہے۔ ہاں، ہر ایک کمپنی کی، مطلب امیزون میں بھی اسکیمنگ ہوتی ہے، علی بابا کی اسکیمنگ میں بھی ہوتی ہے، اور کچھ لوگ مرد بن کے لوگوں کو لوٹتے ہیں۔ اور ہماری جو کمپنی تھی اس کا اصول یہ تھا کہ آپ کو فیس بک کی ایک پرانی آئی ڈی پکڑوا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ نے اس سے وہ ساری پرانی تصویریں ڈیلیٹ کرنی ہے، پھر انسٹاگرام پہ ایک ایسی ماڈل آپ نے ڈھونڈنی ہے جو گوگل لینس پہ نہ آئے۔ اچھا، ہاں، اور ایسی لڑکی اس کی تصویریں پاکستان میں بھی ہو اور امریکہ میں بھی ہو۔ اگر پاکستانی ماڈل آپ نے لے کے چلنا ہے، اگر انڈین ماڈل آپ نے لے کے چلنا ہے تو اس کی تصویریں انڈیا میں بھی ہو اور جا کے یو ایس اے میں بھی ہو، جو اس نے وہاں پر مختلف جگہوں پر کھینچوائی ہوئی اور اپلوڈ کی ہوئی۔ ہاں بالکل ایسے ہی۔ یعنی کتنا خطرناک کام ہے ایک لڑکی کے لیے، ایک لڑکے کے لیے، کہ وہ کہیں پر بھی اپنی تصویر کھینچوا کر اپلوڈ کر رہا ہے تو کس مشکل میں پھنس سکتا ہے اور باقی لوگوں کو پھنسا سکتا ہے۔ جی بالکل۔ تو آپ کا اکاؤنٹ ایسا ہوتا ہے نا کہ یہ کم از کم 2 سال پرانا ہوتا ہے۔ آپ نے فیس بک کا ایک فیچر دیکھا ہوتا ہے، اس میں آپ تصویر اپلوڈ کرتے ہو تو اس میں آپ ایڈٹ ڈیٹ کر سکتے ہو۔ جب آپ ایڈٹ ڈیٹ کر سکتے ہو نا، میں آپ کو فیس بک اکاؤنٹ دکھا بھی سکتا ہوں کہ کس طرح یہ فیک اکاؤنٹس ہے، تو اس کے وہ ڈیٹس جو لوگ دیکھتے ہیں، یہ تو بہت پرانی آئی ڈی ہے، کم از کم 30 تصویریں آپ نے اپلوڈ کرنی ہوتی ہے 2 سال پرانی۔ اس میں آپ نے لڑکی کی گاڑی میں بیٹھے تصویر اپلوڈ کرنی ہوتی ہے، اس کی سیلفی ہونی چاہیے، ساتھ ہی اس کی کوئی آفس کی تصویر ہونی چاہیے، اور اس کو ایک لڑکی کو اسٹرانگ انڈیپینڈنٹ بزنس وومنس کے طور پر پیش کرنا ہوتا ہے۔ پھر فیس بک پہ ہماری کمپنی کا یہ اصول تھا، آپ نے ایسے بندے ڈھونڈنے جس کی عمر 40 سے 65 سال کے درمیان ہو، اور جو کہ کسی بھی ملک سے ہو لیکن یورپ میں رہا ہو یا یو ایس اے میں رہا ہو، تو ایسے لوگوں کو آپ نے ٹارگٹ کرنا ہے۔ لیکن دوسری بات بتاؤ، وہاں پہ جو پاکستانی بیٹھے تھے ان لوگوں نے چائنیز کو باقاعدہ طور پہ کہا کہ پاکستانی اب زیادہ تر امیر بندے دبئی جا رہے ہیں اور سعودیہ وغیرہ ان کی طرف شفٹ ہو رہا ہے، تو آپ ان لوگوں کو ٹارگٹ کریں۔ اچھا، ہاں، تو اس میں تھوڑا سا میں پیچھے آنا چاہوں گا کہ اس میں آپ کتنے دن وہاں پر رہے اور آپ نے کیا کیا وٹنس کیا کیا، اور جو پاکستانی لڑکے لڑکیاں وہاں پھنسے میں ان 7,000 کے قریب کمپنیز میں، ان کے حالات و واقعات کیا ہیں؟ کن حالات میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں؟ جی اچھا، میں وہاں پہ کمپنی میں 5 نومبر کو گیا تھا، اور تقریباً کمپنی سے میں 25-26 دسمبر کو میں کمپنی سے بھاگ کے نا پولیس اسٹیشن تک پہنچ گیا۔ اوکے، اور 31 جنوری لاؤ پولیس کے پاس؟ نہیں، لاؤ پولیس کی نہیں، چائنیز پولیس کے پاس، گولڈن ٹرائنگل۔ اچھا، وہاں پہ گولڈن ٹرائنگل میں پولیس بھی چائنیز پولیس ہے؟ لاؤ پولیس بھی ہے، چائنیز پولیس بھی ہے، لیکن یہ جو کمپنی ہے یہ چائنیز پولیس کو بھی پتا ہے کہ یہ اسکیمنگ کا ہی کام کرواتی ہے۔ اچھا، لیکن اگر آپ کا کوئی ریٹرن وغیرہ کانٹریکٹ نہیں ہوا ہے تو یہ آپ کا پاسپورٹ لے کے دے دیتی ہے۔ ہاں، تو آپ وہاں پہنچے، انہوں نے آپ کی مدد کی اس معاملے میں نکلنے میں؟ جی، میں پولیس کے پاس چلا گیا، ان کو بتایا، تو آپ کے پاس کمپنی کا کارڈ ہوتا ہے نا، مجھ سے تو کارڈ جیسے ہی آپ کو کمپنی سے نکالتے ہیں تو آپ کا کارڈ اور آپ کا سارا فون چیک کر دیتے ہیں، لیکن میں نے ان کو نہیں بتایا کہ میں کام کرنا چھوڑنا چاہتا ہوں۔ میں فوراً ہی گیا، میرے پاس اپنا کارڈ بھی تھا، کارڈ کی تصویر میرے پاس اب بھی موبائل میں نے کسی دوسرے بندے کو سینڈ کی تھی پہلے سے کہ مجھے اس طرح کا معاملہ پیش آ سکتا ہے، آپ یہ کارڈ دیکھ لے پھر مجھے سینڈ کر دینا۔ تو وہ کارڈ کی تصویر میرے پاس بھی پڑی ہے، کارڈ ہے۔ تو میں جب وہاں پہ گیا تو ان کو تو چائنیز تھے، ان کو انگلش سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اچھا، ہمارے پولیس پاس کو بھی؟ ہاں، گوگل ٹرانسلیٹر ہوتے ہیں، اس سے ہم نے سب کچھ بتا دیا۔ اچھا، یہ آپ کا پاسپورٹ، کیا آپ لاؤ سے ڈپورٹ ہو کر آئے ہیں؟ نہیں، میں ڈپورٹ ہو کے نہیں آیا بھائی، آپ کو بھی پتہ ہے، اور سارا جو میں اس کے اوپر پڑھ کے دکھانا چاہوں گا، اس کے اوپر ہاتھ سے لکھ دیا باقاعدہ مافیا نے، یہ دیکھیں، تاکہ آپ کہیں بھی کل ویزا اپلائی کریں تو آپ کو ڈپورٹ فرام لاؤ۔ اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ انہوں نے ڈپورٹ دی سپیلنگ بھی نہیں آندے پورا۔ ہاں، یہ جس بندے نے لکھا ہے نا، ان کے والد صاحب کی باقاعدہ پنڈی میں ایجنسی، اور وہی لوگ سب سے زیادہ پاکستان کے لوگ وہاں بیچتے ہیں۔ وہ بے شرم آدمی پاکستانی ہے؟ جی، یہ پاکستانی، سب کچھ چائنیز۔ تو چائنیز کو تو میں نے پہلے بتا بھی دیا تھا نا کہ میں جانا چاہتا ہوں،
ٹھیک ہے میرے گھر میں مسئلہ ہے, میری بیٹی جل گئی تھی نا, تو اس پہ گرم دودھ گر گیا تھا, تو اس چائنیز نے ایسا کیا نا, اس پہ تھوڑا سا آرام پھر بھی اس میں تھا, اس نے کہا ٹھیک ہے آپ جا سکتے ہیں, لیکن جب ایجنٹ سے پوچھا یہ جا سکتے, نہیں ایسے نہیں جائے گا, کیونکہ ایجنٹ کو ہمارے پیسے ملے ہوئے ہوتے, ہم کو وہ فروخت کر دیتے, اگر میں واپس جانا چاہتا تھا تو ان کو. آپ سمجھتے ہیں آپ کو بیچا گیا تھا؟ جی مجھے بیچا گیا تھا 20,000 یوان, یہ سب سے کم ریٹ آپ کا وہاں پر لگتا ہے, یہ میرے خیال میں. کیا کیا ریٹ ہے پاکستانی کے بیچنے کا وہاں پر؟ 20,000 یوان سب سے کم ریٹ ہے, جس پر آپ بکے تھے؟ جس پر میں بکا تھا. آپ کے ایجنٹ نے آپ کو 20,000 یوان میں بیچا تھا؟ جی 20,000, جو چائنیز مافیا سے اس نے لیا تھا. جی چائنیز مافیا. جو آپ نے پلے سے بھرے تھے وہ کتنے تھے؟ میں نے 7 لاکھ روپے بھرے تھے, لیکن دوسری بات یہ بتاؤں نا کہ پاکستان سے جب آپ ویتنام آتے ہو, یہ ٹکٹ اور ویزا, اور ویتنام میں کیونکہ لاؤس کی ایمبیسی نہیں ہے پاکستان میں, تو آپ کو پہلے یا ویتنام لے کے جایا جاتا ہے, یا ملیشیا لے کے جایا جاتا ہے, یا اس کے علاوہ آپ کو کمبوڈیا لے کے جایا جاتا ہے. ویتنام, ملیشیا یا کمبوڈیا, جی یہ 3 موسٹلی ممالک ہے, لیکن میرا پہلے ملیشیا کا ویزا لگا تھا, لیکن ملیشیا کا سین یہ بن گیا تھا کہ وہاں وہ 1200 پاکستانی ڈپورٹ ہو گئے تھے, اگر آپ کو یاد ہو تو 1200 پاکستانی ڈپورٹ ہو گئے تھے کہ گرفتار ہو گئے تھے, یہ مجھے کنفرم نہیں, تو پھر مجھے ویتنام کا ویزا لے کے دیا. یعنی ملیشیا کوشش کر رہا ہے, پاکستانی باز نہیں آ رہے ہیں. ہاں یہی مسئلہ ہے. اچھا مجھے ایک چیز بتائیں کہ آپ کا پاسپورٹ دیکھ کر مجھے تکلیف بھی ہو رہی ہے, دکھ بھی ہو رہا ہے, اور اس سے بھی بڑی بات کہ آپ لمز میں جاب کر رہے تھے, آپ اپنی ملازمت چھوڑ کر گئے, کیا آفت ایسی آ گئی تھی کہ آپ مافیا کے پنجے میں پھنسنے کے لیے خود پلے سے پیسے دے کر جا رہے ہیں؟ اچھا سب سے پہلے تو یہ مسئلہ آ گیا تھا کہ اس وقت پاکستان میں انٹرنیٹ کے ایشوز بہت زیادہ بن گئے. ابھی میرا دوسرا دن ہے, میں واپس آئی ہوں, مجھے لگتا ہے ابھی تک وہ مسئلے حل نہیں ہوئے, کیونکہ میرا سارا کام انٹرنیٹ سے تھا. پھر انٹرنیٹ بند ہونے لگا, وہ دھرنے وغیرہ ہونے لگے, احتجاج ہونے لگا, پھر نہ انٹرنیٹ کی کوئی بھی سم نہ کام کر رہی تھی, نہ وائی فائی کام کر رہی تھی, تو مجبوراً گھر میں بیماریاں وغیرہ بھی آ گئی. تو اسی چیز نے مجھے مجبور کیا کہ میں باہر جاؤں. برا نہ منائیے گا, 8-10 دن کا وہ سپیل تھا. اگر میں پورے ملک میں کسی بھی علاقے کی بات کروں, یا ورسٹ سچویشن میں ہوگی, 8-10 دن کا سپیل تھا. 8-10 دن کے سپیل سے آپ ڈس ہارٹ ہو کر اپنی نوکری چھوڑتے ہیں, 7 لاکھ روپیہ ایجنٹ کو دیتے ہیں. کیا کمیٹی ڈال رکھی تھی جو سیدھی نکل آئی؟ گھر میں مسائل تھے, وہ 7 لاکھ گھر پہ استعمال کر سکتے تھے. 10 دن بعد آپ کا انٹرنیٹ واپس تھا, آپ ملک چھوڑ کر چلے گئے. یار حیرانگی کی بات یہ میں آپ کو بتاؤں, جب میں باہر جانے کی تیاری کر رہا تھا اس وقت ہمارے گھر میں ایک پیسہ تک نہیں تھا. یہ 7 لاکھ روپے جو ہے میں نے قرضہ لیا تھا, لیکن انٹرنیٹ مسلسل نہ ٹھیک ہو رہا تھا, نہ کوئی مجھے راہ نظر آ رہی تھی. میں سوچ رہا تھا کہ یہی مسئلہ پاکستان میں, آپ کو پتہ ہے پولیٹیکل انسرٹنٹی ہے, اور جب پولیٹیکل انسرٹنٹی چلتی ہے تو پھر ملک کے مستقبل کا کچھ پتہ نہیں چلتا. بھائی 7 لاکھ روپیہ کسے ادھار لیا تھا آپ نے؟ دوستوں سے اور ایک دوسرے سے ادھار, رشتہ داروں. تو یہ ادھار اپنے گھر پہ بھی خرچ کیا جا سکتا تھا نا, قرضہ تو وہ اب بھی آپ پہ ہے, آپ نے وہ واپس تو کرنا ہے نا, بیکاز آپ نے کمایا کچھ نہیں. وہ کیا کہتے ہیں, تلی میں آیا گلی میں کھایا, اور آپ کھا پی کر تو آپ واپس آ گئے, قرضہ بھی آپ کے سر پہ کھڑا ہے, تو اس قرضے کے ساتھ آپ اپنے گھر سنبھال سکتے تھے, اور بہت تھوڑے پیسوں کے ساتھ گھر کے مسائل کو دور کر کے آپ یہیں پر رہ کر کام کر سکتے تھے. جی میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ نہیں بالکل, آپ یہ بات بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. کیا پینک ڈیسیژن تھا؟ یہ میرا پینک ڈیسیجن تھا, آپ بالکل صحیح بات کر رہے ہیں, لیکن میں وہاں پہ 15 گھنٹے کی ہم جاب کرتے تھے, 15 گھنٹے کی. اب میں اسی وجہ سے واپس آیا. لالا کبھی پاکستان میں 15 گھنٹے کی جاب کی آپ نے؟ برا نہ منائیے گا, ایمانداری. نہیں, پاکستان میں نے 15 گھنٹے کی جاب نہیں کی. تو بھائی یہ میں دوسروں کے لیے آپ سے سوال کروں, مجھے معاف کیجئے گا آپ کو برا لگے, وہاں جا کر چائنیز کی قید میں رہ کر آپ پلے سے پیسے دے کر 15 گھنٹے نوکری بھی کرتے ہیں اور ڈنڈے کے نیچے بیٹھ کے کرتے ہیں. پاکستان میں آپ 15 گھنٹے کا پے بھی نہیں کرنا چاہتے, کوئی بھی پاکستانی. ہم کہتے ہیں کہ وہ کام ہم پاکستان میں نہیں کریں گے کیونکہ ہماری عزت خراب ہوتی ہے, باہر جا کر ڈنڈے کے نیچے ہم سب کچھ کریں گے اور کہیں گے پاکستان برا بھی ہے. یہ کیا کہانی ہے؟ لیکن یہ ہے نا, اب انشاءاللہ یہی ہے کہ 15 گھنٹے کے پاکستان میں کام کر کے کوشش کروں گا, کیونکہ انسان سے بعض اوقات غلطیاں ہو جاتی ہے, تو یہ بہت بڑی غلطی ہوئی تھی. لیکن مسئلہ یہ تھا کہ میں ایک قسم کے اعتبار پہ مارا گیا, کیونکہ میرے بھائی کے دوست. اعتبار کیسے بنا تھا یہ دیکھیں نا, اعتبار تو آج کے دور میں سگے بھائی پر بندہ نہیں کر پا رہا, تو آپ ایجنٹوں پر اعتبار کر گئے اور لاکھوں روپیہ پکڑا دیا, بلکہ اپنے آپ کو بھی پکڑا دیا. اعتبار کیسے جیتا تھا آپ کا؟ یہ میرا بھائی جو ہے نا, میں اس کے بھائی, میرے بھائی کا دوست تھا اور اس کے دوست کا دوست تھا. تو جو دوست کے دوست تھا اس کا بھائی ادھر لاؤس میں تھا. لیکن جب وہاں لوگ جاتے ہیں ان کو پتہ لگ جاتا ہے اگر ہم جتنا بھی کام کریں نا, ہمارے پیسے یہاں سے پورے نہیں ہونے. ان کو 6,000 یوان کی سیلری بتاتے ہیں اور پھر آ کے دیتے ہیں 2,500 یوان.
لیکن وہ 2500 یوان میں بھی آپ کو بات پہ جرمانہ کروا دیتے ہیں, وہ کٹ جاتے ہیں. ہاں, جس طرح فار ایگزامپل ہماری جاب کی انٹری ٹائم 9 بجے, اگر آپ 9:01 پہ بھی گئے نا, 9:01 پہ, تو فوراً ہی آپ کو 200 یوان کا فائن پڑ. ناظرین, یہ کیسز آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان, اسلامی جمہوریہ پاکستان, میرا محبوب وطن عزیز, اس وقت اس موڑ پر کھڑا ہے جب تقریباً ہر پاکستانی جو ہے, آپ ان سے علیحدہ میں بیٹھ کر بات کریں, ان کو اپرچونٹی دیں بیرون ملک جانے کی, تو وہ آپ کو جناب ہاتھ کھڑا ہی نظر آئے گا کہ جناب مینوں بھی لے جاؤ. کیوں؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں نا, سانو بھی لے چل نال وے بابو سونی گڈی بالیا. وہ کہانی بنی ہوئی ہے پاکستان میں, اور اس کی سب سے بڑی ذمہ داری پاکستان کے تنخواہ دار سرکاری نوکروں پر اور سیاستدانوں پر فکس ہوتی ہے. لیکن literally they are the system but they don't believe کہ یہ ان کی خطائیں اور ان کے قصور ہیں جو عام پاکستانی اس قسم کے غلط بلنڈرز کر رہے ہیں. آپ کو اور بھی فیملی سے ملوائیں گے, اور ہماری کوشش یہ ہے کہ اندھی آنکھوں, بہرے کانوں اور گونگی زبانوں تک یہ آوازیں, یہ باتیں, یہ تکالیف پہنچائی جا سکیں, اور ان کو اس چیز کا احساس کروایا جا سکے کہ ان سے اس چیز کا حساب لیا جائے گا. ملتے ہیں بریک کے بعد. ناظرین, پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. آج کے پروگرام میں چونکہ ٹیم پاکستان پوچھتا ہے نے جو بیڑا اٹھایا ہے وہ ان پاکستانیوں کی آواز بننے کا ہے جو پاکستانی بے یار و مددگار, وطن عزیز, اسلامی جمہوریہ پاکستان سے دور مافیاز, بالخصوص چائنیز مافیاز کے چنگل میں پھنسے ہوئے. اور اس حوالے سے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد حمزہ صاحب, جن کا تعلق کمالیہ ٹوبا ٹیک سنگھ سے ہے, اور یہ کمبوڈیا گئے تھے بیسیکلی ملازمت کرنے کے لیے, اور کام تھا کال سینٹر کا, اور اس کے نتیجے میں ان کو کیا بھگتنا پڑا ہے, ان کی کہانی انہی کی زبانی ہے. السلام علیکم حمزہ, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے, صحت اچھی ہے آپ کی؟ السلام علیکم, میرا نام محمد حمزہ ہے, میں تحصیل کمالیہ, ضلع ٹوبا ٹیک سنگھ, ڈویژن فیصل آباد کا رہائشی ہوں. اچھا حمزہ, مجھے ایک چیز بتائیے گا, آخر ایسا کیا ہوا تھا کہ آپ کو ہم سے رابطہ کرنا پڑ گیا؟ میاں عمران اشرف صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ کی ٹیم کا بہت شکریہ جنہوں نے میرے ساتھ بہت اچھا تعاون کیا. میں نے فہیم نام لڑکے کی ویڈیو دیکھی سچ نیو ٹی وی پہ, اور اس کے ساتھ جو ہوا میرے ساتھ بھی ویسا ہی ہوا. اس کے ساتھ تھائی لینڈ میں اسکیم ہوا, میرے ساتھ کمبوڈیا میں ہوا. مجھے علی رضا نام وسیر کے بندے نے مجھ سے, جو کہ 715 گاف بے تحصیل کمالیہ کا رہائشی ہے, جس نے مجھ سے 10 لاکھ روپے لے کر مجھے کمبوڈیا بھیجا. مجھے لاہور ایئرپورٹ سے بینکاک بھیجا گیا. 10 لاکھ روپے آپ نے دیا, اور آپ لاہور ایئرپورٹ سے بینکاک گئے ہیں, اور کمبوڈیا جانا تھا. بینکاک سے مجھے کمبوڈیا بھیجا گیا. کمبوڈیا میں لینے والا, آگے سے ریسیو کرنے والا حسن نام کا لڑکا, جو کہ ایجنٹ بنا ہوا ہے, جو کہ علی رضا وسیر کا بھانجا ہے, اس نے مجھے وہاں سے ریسیو کیا, اور مجھے وہاں 6,000 ڈالر کا سیل کیا گیا. 6,000 ڈالر کا سیل کرنے کے بعد مجھے کمپنی کے حوالے کر دیا گیا. 6,000 ڈالر میں آپ کو سیل کر دیا؟ وہاں کمپنی میں جاتے ہی مجھے لڑکوں سے پتہ چلا کہ میں تو یہاں سیل ہو کر آیا ہوں, مجھے نہیں پتہ میں سیل ہوا ہوں. اور جب میں نے میرے پاس موبائل, پہلے ہی انہوں نے موبائل لے لیا تھا, میرے پاس پاسپورٹ نہیں تھا, میرے پاس موبائل نہیں تھا. تو جب وہاں میں نے شور مچایا, میں چلایا کہ میں نے یہاں نہیں رہنا, تو مجھے یہاں سے پکڑ کے اٹھا کے مجھے وائٹ روم میں بند کر دیا گیا. وائٹ روم میں بند کرنے کے بعد مجھے وہاں بلیک میل کیا گیا کہ آپ یہاں سے نہیں بھاگ سکتے, اگر آپ بھاگو گے تو آپ پہ کتے چھوڑے جائیں گے. اور باقی لڑکوں کے ساتھ ہی ایسا ہی ہوتا تھا, ان پہ تشدد ہوتا تھا. اور وہاں پہ کام یہ کرنا ہوتا تھا, کمپیوٹر پہ بیٹھ کے لوگوں کے ساتھ سکیم کرنا ہوتا تھا. کمپیوٹر پہ بیٹھ کے لڑکی کی آئی ڈی بنانی ہوتی تھی, اور لوگوں کو بندے کو لڑکی بن کے اپنے جال میں پھنسانا ہوتا تھا. اور پھنسانے کے بعد اس سے میٹھی میٹھی باتیں کر کے اس کو اپنے جھانسے میں پھنسا کے پھر اس کی پرائیویسی لے کے اس کو بلیک میل کر کے اس سے پیسے چھینے جاتے تھے, اور جو بہت کوئی گھٹیا قسم کی حرکت ہے. اور جب کہتے تھے کہ ہم نے یہ کام نہیں کرنا تو ہمیں کال کوٹری میں لے کر چلے جاتے تھے وہ لوگ, وہاں پہ ہمیں بند کر دیا جاتا تھا. مجھے 3 دن وہاں ان لوگوں نے بند رکھا. مجھے کھانے میں جب کھانا دیتے تھے, دن میں 1 بار کھانا آتا تھا, حرام کھانا ہوتا تھا جس میں گھٹیا قسم کی سمیل آتی تھی, اور کھانے کے قابل ہی نہیں تھا. میں وہاں بھوکا رہا ہوں, اور پانی پہ گزارا کیا ہے میں نے. جب ایک دوست کو
چھپ کے دوست سے میں بات کی ان کے کمپیوٹر سے. تو مجھے ایک چیز بتائیں کہ آپ کا گھر کبھی پھر رابطہ ہوا؟ کیونکہ موبائل آپ کے پاس تھا نہیں، رابطہ کیسے ہوا؟ میں نے اس کو بتایا کہ میں یہاں سیل ہو کے آیا ہوں. تو دوست نے گھر بتایا، گھر والوں نے کہا کہ جی ہمارے ایجنٹ جو ہے وہ تعلق والا ہے، وہ کس طرح ایسا کر سکتا ہے. تو دوست نے ان کو سمجھایا تو پھر انہوں نے یقین کر لیا. اگر یقین کیا اور یقین کرنے کے بعد اس سے بات کی کہ وہ کیسا ہے، وہ کدھر ہے، تو انہوں نے کہا کہ جی اس کے وہاں سروس نہیں ہے اس لیے بات نہیں ہوتی. تو گھر والوں نے جب اس کو کہا کہ اتنے دن سے بات کیوں نہیں ہوتی، تو انہوں نے کہا کہ جی وہاں سروس نہیں ہے، سروس کا پرابلم ہے. تو سروس کا پرابلم نہیں تھا، وہاں بات کرنے ہی نہیں دیتے، وہاں ٹرانسلیٹر لگا ہوتے ہیں، وہ جو کہ کوئی بھی بات کی جائے تو ٹرانسلیٹر ہوتے ہیں ان کے پاس، ان کو پتہ ہوتا ہے. اور جب کوئی بھی ان کے سامنے کوئی بھی بات کر رہا ہوتا ہے ان کے خلاف، کمپنی کے خلاف، تو اس پہ تشدد کیا جاتا ہے، اس کو کال کوٹری میں لے کر بند کر دیا جاتا ہے، اس پہ کتے چھوڑے جاتے ہیں. تو پھر گھر والوں نے $12,000 پھر دیے اور مجھے وہاں سے واپس بلایا. اور 10-15 دنوں بعد گھر ایک میسیج کیا، ٹیلی گرام سے میں نے میسیج کیا ایک دوست کو، اور دوست کو میں نے بتایا کہ میں یہاں سیل ہو کے آ گیا ہوں، میرا مرنا جینا یہی ہے، میں یہاں سے نکل نہیں سکتا. تو میرے دوست نے جب گھر بتایا تو گھر والوں نے کہا کہ جو بھیجنے والا ایجنٹ ہے وہ ہمارا تعلق والا ہے، وہ اس طرح نہیں کر سکتا. تو جب اس سے بات گھر والوں نے کی تو اس نے بتایا کہ وہ جس جگہ پہ ہے وہاں سروس نہیں ہے، اس لیے آپ کی بات نہیں ہو پا رہی، وہ بالکل ٹھیک ہے، اس کو کوئی ٹینشن نہیں ہے. تو جب گھر والوں نے کہا کہ ہماری اس سے بات کروائی جائے تو پھر وہ کہتا تھا کہ وہاں پہ سروس نہیں ہے، 1-2 دن میں بات ہو جائے گی. ایک دن ہوتے ہوتے کافی دن گزر گئے، اور جب گھر والوں کو پھر میں نے دوبارہ میسیج کیا دوست کو، بہت چھپ کے اور بہت ہی سوچ سمجھ کے میسیج کیا، کیونکہ جیسے ہی ان کو پتہ چل جاتا کہ میں نے میسیج کر دیا ہے تو میرے ساتھ پتہ نہیں کیا سلوک ہوتا. آپ نے وہاں پر کیا سلوک ہوتے دیکھا پاکستانیوں کے ساتھ یا دوسری قومیت کے لوگوں کے ساتھ جو وہاں پر روزگار کے لیے گئے میں، وہاں پر چائنیز مافین کے ساتھ سلوک کیا کرتا تھا؟ جب ان کو کوئی بات ناگوار گزرتی تھی، کسی چیز سے ان کو برا لگتا تھا، تو کس قسم کا سلوک کرتے تھے؟ جو سلوک میں وہاں رہتے ہوئے لڑکوں کے ساتھ دیکھتا تھا، جن پہ وہ دھمکی دیتے تھے کہ اگر آپ نے یہاں سے بھاگنے کی کوشش کی یا گھر رابطہ کرنے کی کوشش کی تو آپ پہ کتے چھوڑیں گے ہم. اور کھانا پینا تو پہلے سے وہاں پہ حرام ہے، جو کہ کیکڑے دیتے ہیں اور گوشت ہوتا ہے پتہ نہیں کس چیز کا ہوتا ہے، جو کھانے سے پہلے ہی بندے کا جو ہے وہ الٹی آنے لگتی ہے، اتنا گھٹیا اور گندے قسم کی بو آتی ہے اس گوشت سے. اور میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ میرے ساتھ وہاں کیا سلوک ہوا. مجھے بلیک میل کیا گیا، مجھے ٹارچر کیا گیا، آپ نے یہ کام کرنا ہے، اگر آپ کام نہیں کرو گے تو آپ کو بھوکا رکھیں گے ہم، آپ کو کمرے کے ساتھ سکیم کرنا ہوتا تھا. کمپیوٹر دیتے تھے، موبائل فون دیتے تھے، اور ایک ڈبہ سموں کا دیتے تھے. ایک سم ڈال کے اکاؤنٹ بنا کے ٹارگٹ بھی خود بتاتے تھے کہ اس کو ٹارگٹ کرنا ہے. ٹارگٹ کرنے کے بعد اس کو اکاؤنٹ ہیک کرنا ہوتا تھا، جتنی اماؤنٹ ہوتی تھی اس کو غائب ہو جاتی تھی، وہ غائب کر لی جاتی تھی، اور اس سے لڑکی بن کے بات کرواتے تھے. فیک اکاؤنٹ بنایا جاتا تھا، اور اس کو پیار کا لالچ دیا جاتا تھا. پیار میں جب وہ پھنس جاتا تھا تو پھر اس کو بلیک میل کیا جاتا تھا، اور جو بندہ کام نہیں کرتا تھا اس کو کال کوٹری میں ڈال کے بلیک میل کیا جاتا تھا، جس پہ تشدد کیا جاتا تھا. اور جب میں وہاں سے واپس آیا تو وہ ایجنٹ کو گھر والوں نے پریشر رائز کیا کہ ہمیں ہمارا بندہ چاہیے. میری گھر بات نہیں ہوتی تھی، میرے پاس کوئی موبائل فون نہیں ہوتا تھا، اور ان لوگوں کے ٹرانسلیٹر لگے ہوتے ہیں، کوئی بندہ گھر بات نہیں کر سکتا. $12,000 میرے گھر والوں نے میرا دیا اور مجھے دوبارہ واپس لیا. ایک جانے کے پیسے دیے 10 لاکھ، ٹھیک ہے، اور وہاں واپس آنے کے بھی انہوں نے ہم سے پیسے لیے، $12,000 لیا. میں FI فیصل آباد میں گیا، FI فیصل آباد میں میری کسی نے کوئی بات نہیں سنی، اور میں نے ان کو سب پروف دکھائے، میرے پاس ویڈیوز ہے، میرے پاس
پاسپورٹ پہ وہ جو ویزا ہے، ٹکٹ ہے، میرے پاس جو کچھ تھا، میرے وائسیں تھی، وہاں کی پکچر تھی، وہ میں نے سب دکھائی آنے جانے کی، لیکن میرا کسی نے یقین نہیں کیا۔ حمزہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی کا معاملہ فرمائے، لیکن ناظرین ایک چیز ذہن میں رکھیے گا کہ یہ بحیثیت پاکستانی ہم تمام لوگوں کے لیے انتہائی شرم اور ڈوب مرنے کا مقام ہے اس نظام کے لیے کہ ایک پاکستانی جو اغوا ہو کر پاکستان سے باہر جاتا ہے، اس کو چائنیز مافیا اور مختلف مافیاز خریدتے ہیں اور بیچنے والے خود اپنے پاکستانی ہوتے ہیں، اور جب وہ اپنے پاکستانی اداروں کو شکایت کرتا ہے کہ جناب مجھے اس طریقے سے بدبختی کا نشانہ بنایا گیا، تو وہ ادارے اس کی کوئی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے ہیں، بیکاز وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جناب ہمارے پاس اب ایسے کام بہت زیادہ ہیں جو سیاسی کام ہیں، ہم عوام کے باپ کے نوکر ہیں جو عوام کی خدمت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ It is a big question mark on the performance of the institutions as well as on the performance of the government، جس کی ذمہ داری ہے کہ وہ خارجی تعلقات کو مینٹین رکھے اور ان کو استعمال کرتے ہوئے جو پاکستان بیرون ملک موجود ہیں، مسائل کے شکار ہیں، اذیت تکالیف میں ہیں، یا پھر کسی مافیا کے ہتھے چڑھ گئے، ان کو باعزت واپس پاکستان لایا جا سکے، ان مافیا سے نکلوا کر وہ بھی لمبی تان کر سو رہے ہیں، کیونکہ ہم کوئی قوم تو ہے نہیں، نہ ہی کوئی ڈیولپڈ نیشن ہے، نہ ہی ہمارا کوئی نظام موجود ہے، نہ ہی ہمارا کاغذ کے ٹکڑوں پر لکھا ہوا آئین ہمیں ایکچولی تحفظ دے پاتا ہے جیسا ہونا چاہیے، کیونکہ یہ تمام چیزیں صرف اور صرف کاغذ کے پنوں پر لکھی ہوئی موجود، کیونکہ یہ تمام چیزیں صرف اور صرف پنوں پر موجود ہیں، اس کے علاوہ ان کی عملی حیثیت وقت نہ ہونے کے برابر ہے۔ اللہ تعالیٰ عافیت کا معاملہ فرمائے، حکومت کو ذمہ داری لینے کی توفیق عطا فرمائے، اور وہ پاکستانی جو چائنیز گولڈن ٹرائنگل میں پھنسے ہوئے ان کو وطن عزیز واپس لے کر آنے میں اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم جو کر سکتے ہیں، وی آر ڈوئنگ آر پارٹ، واٹ یو پیپل آر ڈوئنگ۔ اجازت چاہیں گے، السلام علیکم۔